کیا آپ کو لگتا ہے کہ آسمانی کتابیں صرف 4 تھیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک کو ہی نازل کیا یا کچھ اور بھی تھا؟ ایک ایسا علم جو وقت کی دھول میں دفن ہو چکا ہو۔ آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ انسان کو کتاب کی ضرورت کیوں پڑی؟ جب انسان زمین پر آیا، نہ وہ بھوکا تھا، نہ ننگا اور نہ پیاسا۔ زمین نے سب کچھ دیا مگر صرف ایک چیز، ہدایت نہیں دی۔ وہ بھٹک رہا تھا۔ اسے آسمان سے روشنی کتابوں کی صورت میں ملی۔ اللہ نے سب سے پہلے صحیفے نازل کیے، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں ہدایت دینے والا بھیجا، سورہ فاطر آیت نمبر 24۔ اور قرآن میں اللہ پاک دوسری جگہ فرماتا ہے، یہ تعلیم پچھلی کتابوں میں بھی تھی، صحیفہ ابراہیم اور موسیٰ میں، سورہ اعلیٰ آیت نمبر 18 اور 19۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم، ہر دور، ہر زمانے میں رہنمائی بھیجی، مگر کہاں ہے وہ کتابیں، وہ صحیفے؟ کیا وہ گم ہو گئے یا مٹا دیے گئے؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں صحیفے اور کئی کتابیں نازل فرمائیں، لیکن صرف 4 آسمانی کتابیں ہی دنیا کو یاد رہ گئیں۔ اور پھر آئی وہ کتابیں جنہوں نے نہ صرف قبیلے بلکہ قوموں کی تقدیر بدل دی۔ تورات قانون کی کتاب، مگر اس میں تبدیلی ہو گئی۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کوہ طور پر نازل ہوئی، غلاموں کو قوم بنانے والی کتاب جس نے معاشرہ، عدالت اور شریعت دی۔ مگر آج وہی تورات کہاں ہے؟ انسانی قصوں، ترمیم شدہ روایات اور تحریفات سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ زبور میں حمد و نغمے جو گم ہو گئے۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، ذکر، دعا اور مناجات کی کتاب جسے جب وہ پڑھتے پرندے اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے۔ مگر آج بائبل میں سام کے نام سے چند مناجات اور دعائیں باقی ہیں، ترجمہ در ترجمہ ہو کر وہ اپنی اصل صورت کھو چکی ہے۔ اور اس کے بعد انجیل، محبت کا پیغام مگر گمراہ کیا گیا۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، محبت، عفو اور تقوی کی روشنی تھی۔ مگر آج بائبل میں جو انجیلیں ہیں، متی، مرقس، لوقا، یوحنا، یہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد لکھی گئی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصل الفاظ کم اور راویوں کے خیالات زیادہ، اور ساتھ ہی عقائد شامل کیے گئے جن کا اصل انجیل سے کوئی تعلق نہ تھا۔ پھر آیا آخری لمحہ جب آسمان سے اتری آخری کتاب، یعنی قرآن مجید۔ قرآن نہ صرف عرب بلکہ تمام انسانیت کے لیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے یہ ذکر نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، سورہ حجر آیت نمبر 9۔ 1400 سال سے آج تک ایک نقطہ بھی نہیں بدلا، نہ صرف زبانی یاد بلکہ لاکھوں ہاتھوں میں محفوظ۔ دنیا کی کوئی اور کتاب نہ اتنی پڑھی گئی، نہ اتنی حفظ ہوئی اور نہ اتنی محفوظ رہی۔ آج کے دور میں یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ اب ایک سوال آپ کے لیے، کیا آپ نے قرآن مجید کو کبھی ترجمے کے ساتھ پڑھا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس میں آپ کی زندگی، آپ کا مقصد، آپ کا انجام لکھا ہے؟ یہ صرف عبادات نہیں، یہ مکمل نظام زندگی ہے جسے اللہ نے خود محفوظ کیا۔ کتابیں آئیں، کتابیں مٹ گئیں، مگر قرآن آج بھی زندہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔